فیصل چوہدری صاحب، بالآخر محمود خان اچکزئی صاحب کا تقرر ہو گیا، معاملات بہتری کی طرف اب چلے جائیں گے؟ کیا اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے بعد مذاکرات کا امکان بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو مذاکرات کی باتیں ہوتی ہیں، آج شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ مزاحمت اپنی جگہ پہ لیکن مذاکرات ہی واحد حل ہے موجودہ حالات کا۔ تھینک یو ملک صاحب، اچھی پیش رفت ہے اور دیر آئے درست آئے۔ 4-5 مہینوں بعد جو ہے یہ تقرری کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، ایوان مکمل ہوا ہے، اپر ہاؤس یعنی سینٹ جو ہے وہ ابھی بھی نامکمل ہے، تو امید کرتے ہیں کہ ناصر عباس صاحب کا جو ہے تقرر بھی جلدی ہو جائے گا۔ دیکھیے سر، سیاست میں تو ڈیفینیٹلی ڈائیلاگ کے علاوہ تو کوئی اور آپشن ہوتا نہیں ہے۔ اب اس بات کو تو یہ محمود اچکزئی صاحب کا ایک امتحان بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی تجربہ کار آدمی ہیں، ریسپیکٹڈ آدمی ہیں، تو وہ ان معاملات سے پھر ان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں نواز شریف صاحب سے بھی اور زرداری صاحب سے بھی، دوسرے لوگوں سے بھی، تو ایک یہ بھی آسانی ہو جاتی ہے گفتگو کرنے میں جب آپ کے ذاتی تعلقات بھی ہوں، الیک سلیک بھی ہو، بجائے اس کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ امید۔ اب اس بات پہ دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پی ٹی آئی، ان تینوں کو برج کرنا ہے محمود خان اچکزئی نے۔ کیا وہ یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ تو وقت بتائے گا، کیونکہ اس میں جو اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات ہونی چاہیے، لیکن محمود خان اور جو دوسرے تحریک تفضیح پاکستان کے جو زعماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے بلا شرط کہ جو ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اب اس پہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، جو ہاکش ایلیمنٹس ہیں، وہ کتنا ان کے ساتھ چلتے ہیں، کتنا ان کے ساتھ دیتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہوگی، اور ظاہر ایک مشکل جاب ہے، بہت زیادہ پولیٹیکل کشمکش ہے، بہت زیادہ تناؤ ہے۔ اس تناؤ کو اپوزیشن لیڈر کی تقرری میں تھوڑا بہت فرق تو آئے گا، لیکن اب ہاؤس میں کیسے چلا جاتا ہے، حکومت جو ہے وہ کیسے اس کو دیکھتی ہے، 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے نہیں ہٹتی، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آنے والے وقتوں میں پتہ لگ جائیں گی۔ لیکن چوہدری صاحب، یہ کیا اب یہ جو تنقید ہے پی ٹی آئی کے اوپر، اس کو آپ ویلڈ سمجھتے ہیں کہ جناب قومی اسمبلی کی بات ہو تو پختونخوا ملی عوامی پارٹی، جن کا ایک رکن قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر کی نشست ان کو دے دی، اسی طریقے سے راجہ ناصر عباس صاحب، ان کا بھی پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، سینٹ میں ان کو قائد حزب اختلاف بنا دیا۔ پی ٹی آئی کے اندر عدم اعتماد کا فقدان ہے، لیڈرشپ کے اندر جو ہے کم از کم کسی ایک رکن اسمبلی، کسی ایک سینیٹر کے اوپر بھی اگر اعتماد نہیں ہے تو تحریک انصاف کی صفوں کے اندر بھی تو یہ اختلاف پیدا ہوتا ہے نا۔ دیکھیں، یہ آپ سمجھ لیجیے جب بزدار صاحب کو لگایا گیا تھا تب بھی یہ سچویشن تھی، اور یہ جو اندر سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یار ایک دوسرے کو نہیں برداشت کرتے، تو چپکلش کی وجہ سے پھر ظاہر ہے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی 78-80 بندہ ہے ان میں سے ایک آدمی بھی اس قابل نہیں تھا یا تجربہ کار نہیں تھا، تو پھر محمود خان اور ان کے اوپر ظاہر ہے ان کو فیملی کی بھی سپورٹ حاصل ہے، اور جو جنرل سیکرٹری ہے وہ بھی ان کو جو دوسرے اپنے لوگ ہیں ان کو برداشت نہیں کرتے، تو اس لیے بہتر یہی سمجھا انہوں نے کہ پھر عمران خان صاحب کو ظاہر باہر سے جو بتایا جائے گا، اندر جا کے جو بتایا جاتا ہے، تو پھر ان دونوں کے علاوہ تو کوئی اور آپشن تھا نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ویسے بھی تحریک تفضیح پاکستان بھی پی ٹی آئی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا جی، تو مین کمپوننٹ تو پولیٹیکل کمپوننٹ تو پی ٹی آئی ہے، بالکل ٹھیک۔ تو وہ اگر اپنا بندہ کو نامینیٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس قسم کے ماحول، جس قسم کا ایک سچویشن ہے اس میں کوئی ایک زیرک اور تجربہ کار آدمی آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی سیاسی تنقید تو ہوتی رہتی ہے، اس طرح سے نہیں تو کسی اور طریقے سے ہو جائے گی، پھر کسی اور طریقے سے ہو جائے گی، وہ چلتا رہتا ہے۔ نہال ہاشمی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب میاں نواز شریف صاحب کے بھی بڑے قریبی دوست رہے، ان کے بڑے اتحادی رہے، محمود خان اچکزئی صاحب یہ برف پگھلا پائیں گے حکومت کی اور اپوزیشن کے مابین، یا آپ کو لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی جو ایک ماضی میں بہرحال ایک سٹانس رکھتے تھے، جو افغانستان کے حوالے سے بھی، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی، وہاں پہ معاملات جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر نہیں ہو پائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب, یہ تو ایک خوش آئندہ چیز ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو گیا, اور یہ بتاتا ہے کہ پارلیمنٹ اور جمہوریت اسٹرانگ ہوگا اور مزید اور بہتر, مستحکم اور زیادہ اچھی کارکردگی دکھائی جائے گی. تو یہ جو ایک الزام لگایا جا رہا تھا کہ بغیر اپوزیشن لیڈر کے یہ نگراں کون ہوگا جو پارلیمنٹ کے آگے لے کے بڑھے, بہرحال یہ مراحل طے ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہمیں پارلیمانی لیڈر ہی سمجھنا چاہیے, اپوزیشن لیڈر ہی سمجھنا چاہیے. محمود خان اچکزئی صاحب کو اب تک انہوں نے یا کسی نے بھی اپوزیشن لیڈر نہیں بنایا ہے پورے ملک کا. پارلیمنٹ کا ضرور ہے, پارلیمنٹ از سمتھنگ ڈفرینٹ اینڈ پولیٹیکل پارٹی از سمتھنگ ڈفرینٹ. کیا ہی اچھا ہوتا کہ عمران خان صاحب انہیں اپنی پارٹی کا بھی سیکرٹری جنرل بنا دیتے, تاکہ اس کو لے کے چلنے میں, ان کو سمجھنے میں زیادہ بہتر ہوتا. چونکہ ان کا جو رول ہے اور کردار ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ایک محدود رول اور محدود کردار ہوگا, اور وہ بہت سیزنڈ آدمی ہے, سمجھدار آدمی ہے. انہوں نے بہت سارے پارلیمنٹ اور اس کے اتار چڑھاؤ اور اس طرح کے معاملات دیکھیں, اور وہ ایک پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی کے آدمی ہے. تو وہ ان کے ہونے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی, اور وہ ڈائیلاگ کے اوپر زیادہ بھروسہ کریں گے, اور پولیٹیکل لوگوں سے ڈائیلاگ کرنے پہ ان کا زیادہ میرے خیال سے ایمان ہوگا, ان کا زیادہ اس پہ بھروسہ ہوگا, کیونکہ وہ ایک بڑا اسٹرگل کے ساتھ آئے. وہ میرے نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی وہ تمام باتیں ان ساری چیزوں کو ٹو کر سکیں گے, کیونکہ ایک تو وہ ان کے پارٹی کے ممبر نہیں ہے, دوسرے جیسا بھی فیصل صاحب نے کہا کہ ان کا وہ اس طرح کی وہ فالوئنگ اور نہیں ہے. باہر جو ایک ہوتا ہے باہر پولیٹیکل فیگرز کا, وہ فیگرز کا وہ پولیٹیکل ان کا وہ کنٹرول یا وہ ان کے دسترس نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ڈائیلاگ اور مذاکرات اور معاملہ فہمی بہتر طریقے سے آگے بڑھے گی. وہ میرے خیال سے سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ سڑکوں پہ نکل کر کے باتیں کی جائے اور سڑکوں پہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیا جائے, اور سڑکوں کے اوپر اگر 8 فروری کو وہ منانا چاہتے ہیں احتجاج الیکشن کے فیئرنیس کے خلاف, تو پھر تو وہ محمود خان اچکزئی کے بھی خلاف ہو گیا نا, کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی اسی 8 فروری 2024 کے انتخاب میں منتخب ہو کے اس پارلیمنٹ میں آئے. بالکل ٹھیک. تو پھر وہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنے خلاف وہ کیسے کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کو پارلیمنٹ کے باہر منانا چاہتے ہیں منائے شوق سے. ان کا اگر کوئی بھی غیر قانونی عمل ہوگا تو جیسا ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے کہا, وہ ان کو خود اس کو دیکھنا پڑے گا. جہاں تک رہ گیا اپوزیشن کا اور اپوزیشن جماعت کے لوگوں کا پارلیمنٹ کے اندر کردار ادا کرنا, تو وہ اپنا پارلیمنٹ کے اندر کردار ادا کریں, کیونکہ وہ سب بھی اسی 8 فروری کے الیکشن سے جیت گئے ہیں. تو کیا وہ سب اپنے خلاف احتجاج کر رہے ہوں گے؟ کیونکہ اگر آپ الیکشن کے کسی ایک کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے. نیار ہاشمی صاحب, کیا میاں نواز شریف صاحب انگیج کر لیں گے محمود خان اچکزئی ان کو؟ یہ بھی کہنا قبل از وقت ہے. یہ ضرور ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور محمد نواز شریف صاحب ایک دوسرے کے باہمی احترام کرتے ہیں, اور محمد نواز شریف صاحب تو ہمیشہ ڈائیلاگ پہ کرتے ہیں, ہمیشہ ڈائیلاگس پہ بات کرتے ہیں. وہ کبھی کسی کے لیے توہین آمیز رویہ اور جملہ بھی ادا نہیں کرتے. وہ کسی کی توہین کرنا اپنی توہین سمجھتے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر طریقے سے یہ چیز حل ہو جائے گا. مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ بات کرنے والے کون ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ برف پگھلے گا, ایکچولی یہ چیزیں ٹھیک ہوگی, اور سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو الیکشن ہوا تھا 2024 میں 8 فروری کو, وہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ الیکشن تھا. اگر کچھ کمی بیشی دھاندلی ہوئی ہو تو شاید کے پی میں ہوئی, باقی ملک میں تو الیکشن بڑا فیئر تھا.